اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے میسر نہ ہو دیکھاں کو روزی، اس کھیت کے ارخ ہو چاہے گندم کو جلا دو۔ سچ کہا شاعر نے۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا آداب۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ دنوں ایبٹ آباد میں ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کے زیر اہتمام معذور افراد کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خوش آئند بات تھی کہ اسپیشل افراد کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کرنا ضلع انتظامیہ کا ایک اچھا کارنامہ تھا، ایک اچھا کام تھا جس کو ہر مکتبہ فکر کے افراد نے سراہا۔ مگر اس کھلی کچہری سے پردہ اس وقت چاک ہوا جس وقت ان کے کیے گئے وعدے جو ایفا نہ ہو سکے۔ اس میں 5 بچے ایسے تھے جن میں ایک بچی جو 8ویں کلاس کی طالبہ تھی جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، جس کی دونوں ٹانگیں لگنی تھی۔ اس کی فریاد پر ضلع انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں سے چنیوٹ لے جائیں گے، آپ کو گاڑی مہیا کریں گے جو آپ کو لے کر جائے گی اور واپس لائے گی تاکہ آپ اپنے پاؤں پر چل کر آ سکو۔ مگر افسوس کے ساتھ ضلع انتظامیہ کے وہ وعدے جو ایفا نہ ہو سکے، وہ صرف نعروں تک رہے، دعووں تک رہے، عملی کام اس میں کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ 5 بچے جنہوں نے چنیوٹ جانا تھا، ضلع انتظامیہ کے وعدے تھے کہ ہم ان کو گاڑی دیں گے، ان کو وہاں تک لے جائیں گے، مگر افسوس وہ تو یہ نہ کر سکے۔ سلام ہے اس سندھ دھرتی کے ہزارہ کے اس ثبوت کو جس نے ان معذور اور اسپیشل افراد اور ان بچوں کی فریاد پر ان کو وہ تمام سہولیات مہیا کی جو یہاں سے چنیوٹ ان کو لے کر گئے، جس میں وہ طیبہ جو یہاں سے تو اپنی ویل چیئر کے اوپر گئی مگر وہاں سے اپنے پاؤں پر چل کر آئے گی۔ سلام ہے اس سندھ دھرتی کے ثبوت کو جس کا تعلق ہزارہ سے ہے۔ طارق خان تنولی جو آباء و اجداد سے خدمت کے جذبے سے سرشار اپنے ملک پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، خواہ وہ تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچے ہوں، خواہ وہ کینسر کے پیشنٹ ہوں، خواہ وہ اسپیشل افراد ہوں، ان کا دل پاکستان کے ان غریب مظلوموں، بیواؤں، یتیموں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کی ہر آواز پر وہ لبیک کہتے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ان بچوں کو یہاں سے چنیوٹ پہنچایا، اور طیبہ جو ہے کل تک جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی، اب اس کی دونوں ٹانگیں لگ چکی ہیں۔ وہ یہاں سے تو گئی ویل چیئر کے اوپر مگر وہاں سے اپنی ٹانگوں کے اوپر چل کر آئے گی۔ سلام ہے اس پاکستان کے اس ثبوت کو جس نے پاکستان کے اندر معذوری سے پاک پاکستان کا نعرہ لگایا اور اس کو عملی طور پر سچ کر دکھایا۔ ڈاکٹر امجد گلزار شیخ، یہی نہیں کہ امجد گلزار شیخ، اس کے آباء و اجداد کو بھی شیخ فضل الہی ویلفیئر ٹرسٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چنیوٹ، جسے دیکھ کر ہر انسان دنگ رہ جاتا ہے، جس کے اندر ایک جدید جو اسپتال ہے بین الاقوامی معیار کے مطابق، وہاں پاکستان کے اندر ایک ایسا اسپتال بھی چنیوٹ کے اندر موجود ہے جو پورا ویل ایکوپ جیسا بیرون ملک دنیا میں جدید سہولیات سے آراستہ ہاسپٹل ہوتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تو پاکستان کے اندر ہر جگہ پر موجود ہیں، مگر اس جیسا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں نے اپنی لائف میں آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ بندہ ناچیز کا بھی اتفاق ہوا۔ ان اسپیشل بچوں کے ساتھ ذاتی طور پر میں خود بھی گیا اور میں نے خود وہاں تمام حالات و واقعات دیکھے، اور ان کی خدمت کرنے کا جذبہ ان نوجوانوں میں، ان ڈاکٹرز میں، اور ینگ ڈاکٹر خواتین اور مردوں میں وہ جذبہ جو دیکھا تو رشک آیا مجھے اپنے آپ پر، اور پھر رشک آیا اپنی اس خیبر پختونخوا کے نظام پر کہ افسوس ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو چنیوٹ میں سینٹر ان اسپیشل افراد کے لیے بنا ہوا ہے، انہی لوگوں کا ایک وفد ایبٹ آباد آیا تھا جنہوں نے ہمارے انتظامی مشینری کو یہ کہا تھا کہ ہم ایبٹ آباد میں اس طرز پر ایک ریبلیٹیشن سینٹر بھی آپ کو دے رہے ہیں، اور ساتھ ہم یہ کام یہاں ایبٹ آباد میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سہولت پہنچائیں تاکہ پاکستان کے ایبٹ آباد کے ہزارہ کے جو اسپیشل بچے ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے بازو نہیں ہیں، تاکہ وہ معاشرے میں معذور افراد انہیں نہ کہا جائے بلکہ وہ سٹیبل ہوں، ان کو وہ ٹانگیں لگ سکیں، ان کو وہ جدید ٹیکنالوجی جو بیرون ملک یورپ کے اندر لوگوں کو دستیاب ہے وہ پاکستان کے، وہ ایبٹ آباد کے، وہ ہزارے کے ان لوگوں کو بھی دستیاب ہو تاکہ یہ بھی اپنے پاؤں پر چل سکیں، یہ بھی معاشرے میں کسی کی منتظر نہ رہیں، یہ معاشرے کا ایک
فعال شہری بن سکیں اور معاشرے میں اپنا عام کردار ادا کر سکیں، کیونکہ یہ جو اسپیشل افراد ہوتے ہیں ان کے اندر خداداد صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کو ہماری توجہ اور ہماری محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں دیکھا جائے جنہیں ہم معذور کہتے ہیں، معذور وہ نہیں، معذور ہم ہیں، جو ہماری نظر یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے اور یہ کتنے قابل لوگ ہیں۔ ہمارا اس میں وقت لگتا ہے، کیا ہم ان کو آگاہ کریں، ان کو اویئر کریں، ان کو وہ سہولتیں پہنچائیں جو یہ خود حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہم ان کو وہ سہولتیں پہنچائیں تاکہ ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں۔ جس وقت ہم ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے اسباب بھی پیدا کریں گے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا مقام ملے گا۔ تو اس لیے افسوس ہوتا ہے ضلعی انتظامیہ کے اس ایکٹ پر کہ جنہوں نے ان بچوں کے ساتھ وعدے کیے مگر وہ ایفا نہ کر سکے۔ سلام ہے اس سندھ دھرتی کے ہزارہ سے تعلق رکھنے والے اس سپوت طارق خان تنولی کو، جنہوں نے ان بچوں کی آواز پر اپنے دوستوں سے مل کر ایک پلان کیا جس میں ان بچوں کو چنوٹ تک پہنچایا گیا، وہاں سے واپس لایا گیا، وہ جس میں 4 بچے جو ان کی سائزنگ ہوئی، ایک بچہ جو کمر ہے اس کا آپریشن ہوگا، اور جس میں طیبہ سیدہ طیبہ جو 8ویں جماعت کی طالبہ ہے اس کو وہ ٹانگیں لگے گی۔ اب وہ معذور نہیں رہے گی، وہ اپنے پاؤں پر چنوٹ سے چل کر آئے گی۔ وہ اس کو کتنی خوشی ہوئی، اور جس وقت اس کو یہ ٹانگیں لگی، یہ پروسیس جاری تھا، تو اس کے چہرے کے اوپر وہ مسکراہٹ قابل دید تھی، رشک آتا تھا۔ اس کے والدین کے جو خیالات تھے، اس کے والدین کے دل سے جو دعائیں نکل رہی تھیں وہ بھی قابل رشک تھے۔ اتنے خوش تھے کہ آج 3 سالوں کے بعد، 3 سال قبل ڈاکٹروں کی غفلت سے اس بچی کے دونوں پاؤں جو ہیں، دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ کٹ چکی تھی، مگر ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ بچی کبھی اپنے پاؤں پر چل سکے گی۔ جس وقت ان کو یہ پتا چلا ٹانگیں لگنے کے بعد کہ یہ بچی اپنے پاؤں پر چل سکتی ہے، یہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں، معاشرے کے لیے کچھ کر سکتی ہے، معاشرہ اس کے اوپر بوجھ ہے، یہ معاشرے کے اوپر بوجھ نہیں، تو ان کے جو تاثرات تھے چہرے کے، ان کے جو جذبات تھے وہ قابل دید تھے۔ اس میں ایک طرف یہ جو ضلعی انتظامی اور ہماری انتظامی مشینری ہے اس کی بے حسی تھی، تو دوسری طرف ایک رشک تھا کہ اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان بچوں کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ اور سلام ہے اس ڈاکٹر معذوری سے پاک پاکستان کے روح رواں پروفیسر سرجن ڈاکٹر امجد گلزار شیخ کا، جنہوں نے ان کو ویڈیو لنک کے اوپر ان بچوں کا معائنہ کیا، کیونکہ وہ تو بیرون ملک میں ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں ان کے دادا نے جو اسپتال کی بنیاد رکھی، اپنا سارا جمع پونجی جو ہے وہ شیخ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام کی، جو پورے پاکستان میں بلا تفریق غریب، نادار، بیوہ، یتیم بچوں کی مدد کر رہا ہے، ٹانگوں کے حوالے سے ہو، دیگر علاج کے حوالے سے ہو۔ وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر چنوٹ ہاسپٹل کو، اس میں ہر چیز جو ہے، اس کا ہر شعبہ جو ہے وہ ویل ایکوپ تھا۔ اس ہاسپٹل کے اندر جس وقت انسان داخل ہوتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں یورپ کے کسی اسپتال کے اندر ہوں۔ سلام ہے اس ڈاکٹر امجد گلزار کو جس نے سندھ کے اندر کارڈیو کے اسپتالوں کا موبائل یونٹ سے جال بچھایا۔ سلام ہے اس ڈاکٹر امجد گلزار شیخ کو جس نے ایوب میڈیکل کمپلیکس جیسے اسپتال کو زلزلہ کے اندر ٹانگوں کے حوالے سے اور جدید لیب کے حوالے سے اور جدید مشینوں کے حوالے سے جو ہمارے پاس نہیں تھی وہ عطیہ کی۔ آج بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا اسپتال نہ رہے جس میں کسی مشین کی وجہ سے، کسی سی ٹی اسکین کی وجہ سے، کسی میموگرافی مشین کی وجہ سے، کسی ڈائلیسس یونٹ کی وجہ سے، کسی ایکس رے مشین کی وجہ سے یا دیگر کسی مشین کی وجہ سے وہ اسپتال کے اندر وہ کام نہیں ہو رہا، تو افسوس ہے۔ مگر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ضلعی اور انتظامی ذمہ داران جو ہیں اس طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا اس میں کمیشن نہیں ہوتا، ان کو ان سے وہاں سے محصل کچھ نہیں ہوتا، ان کی جیبوں میں پیسہ نہیں جاتا، اس وجہ سے یہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر یہ ڈاکٹر امجد گلزار شیخ جیسے لوگوں کو پاکستان کے اندر اسستے ہیں جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت چنوٹ کا وزٹ ہوا، اس میں جس وقت ویڈیو لنک کے اوپر پروفیسر سرجن ڈاکٹر امجد گلزار شیخ سے بات ہوئی تو ان کا ایک ہی کہنا تھا کہ ہارون، یہ میرے پاس بچے پاکستان بھر سے آ رہے ہیں ٹانگیں لگوانے کے لیے، مگر افسوس کے ساتھ کورونا کے چکر میں
हुकूमत ने हमारे लॉजिस्टिक जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इस हवाले से काम नहीं कर रही। ये जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, हम इनको 3-3, 4-4 माह का टाइम दे रहे हैं, जबकि हमारा ये जो काम है, हमारी ये जो लैब चिन्योट के अंदर बनी हुई है, हम किसी को 3-4 माह का टाइम नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 या 15 दिन का टाइम देते हैं। उसके अंदर हम इनकी जदीद जो ऑटोबॉक होती है वो तैयार करते हैं, तैयार करके इन बच्चों को लगाते हैं ताकि अपने घरों को जाएं। उसमें किसी से कोई चार्ज नहीं लिए जाते, किसी से कोई पैसे नहीं लिए जाते। अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर जो ये फ्री खिदमत सर अंजाम देने वाले इदारे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ी पाबंदियां हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए कोई पाबंदियां नहीं हैं। जो ऐसे व्यापारी हजरात हैं जिनकी आर्टिफिशियल लैंप्स जो हैं बैरून मुल्क से आती हैं, उनके ऊपर आज तक कोई पाबंदी नहीं लगी, ना इस कोरोना में उनके ऊपर पाबंदी लगी है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि डॉक्टर अमजद गुलजार शेख और शेख वेलफेयर ट्रस्ट के ऊपर इस हवाले से ड्रैब की पाबंदी लगी हुई है कि ये नहीं ला सकते। किस वजह से नहीं ला सकते? वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की उम्मीद है। वो पाकिस्तान के 4 लाख से जायद माजूर अफराद जिनकी टांगे नहीं है, उनकी आस और उम्मीद है। उस हवाले से वो काम करते हैं, उस हवाले से वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन बच्चों को वो टांगे लगाते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे इंतजामी मशीनरी, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारे, हमारे तहकीकाती इदारे इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? ऐसे लोग जो इस मुल्क के अंदर ये काम करना चाहते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं दी जा रही? वो मुल्क के अंदर तरक्की लाना चाहते हैं, मुल्क को खुशहाल करना चाहते हैं, बैरून मुल्क कमाकर इस पाकिस्तान में सर्व करना चाहते हैं, इस पाकिस्तान में खर्च करना चाहते हैं। मगर अफसोस के साथ कि हमारे तमाम जो इदारे हैं उन्होंने इनके ऊपर बैरिगेड्स लगाए हुए हैं, पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो यहाँ नहीं आ सकते, वो आकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो माफिया बैठा हुआ है, इनके पेटों के ऊपर लात लग जाएगी, इनका रिजक बंद हो जाएगा, इनकी अयाशियां बंद हो जाएंगी, इनके कमीशन बंद हो जाएंगे। ये मेडिसिन माफिया जो है, ये तकवीयत इनको नहीं मिलेगी, ये नीचे रह जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में कवर्ड फर्स्ट आया, सेकंड आया। अगर बात की जाए नेशनल सतह पर भी, तो डॉक्टर अमजद गुलजार शेख साहब की बड़ी काविशें हैं। एनडीएमए को 400 बेड का मुकम्मल प्रोटोकॉल कवर्ड हॉस्पिटल अतिया करना, ये डॉक्टर अमजद गुलजार शेख जैसे ही पाकिस्तान के फर्जंदों और सपूतों का काम था, जिन्होंने किया और अमली तौर पर करके दिखाया। ऑक्सीजन का मसला आया तो उन्होंने उस वक्त भी राब्ता किया एनडीएमए से, कि जिसमें उन्हें कहा गया कि हम इसको ऑक्शन करेंगे, जबकि उन्होंने कहा हम ठेकेदार तो नहीं है, हम तो ये मुल्क के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देना चाहते हैं। हम तो इस मुल्क के लिए, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क में बसने वाले लोग हमारे हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं। मगर अफसोस के साथ वजीर आजम पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और हमारे आला अदलिया के जिम्मेदारान, हमारे आला इदारों के जिम्मेदारान इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर अमजद गुलजार शेख के साथ जो लूप में काम करने वाले लोग हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशनें की हुई हैं। किसी के पास कोई ऐसी ब्लैक मनी नहीं है कि जो आप उसको वाइट करना चाहते हो। वो सारे खिदमतगार लोग हैं, वो इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। उनके हाथ को मजबूत करने के लिए इदारों को उनका साथ देना होगा। डरैब को जो ये पाबंदियां, बेईमाना पाबंदियां कोरोना की आड़ में सिर्फ डॉक्टर अमजद गुलजार शेख या उनकी टीम के ऊपर लगाई हुई हैं, जो चिन्योट, जो पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल लैंप्स के हवाले से जो ऑटो बॉक्स वगैरह माजूर अफराद को, स्पेशल अफराद को लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। इस वजह से कि ये फ्री क्यों लगाते हैं, ये पैसे क्यों नहीं लेते। मगर उनका ये शेव है, उनका कहना है कमाएंगे हम बैरून मुल्क, यूरोप के अंदर, मगर जो वहां कमाएंगे उसको आकर इधर खर्च करेंगे इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के ऊपर और इनकी खिदमत के लिए। क्योंकि कल जो अल्लाह पाक हमसे हिसाब लेगा हमारे किए का, वो सबसे पहले जो अपने अजीज व क़रबा होते हैं, वो कौन है? वो हमारे मुल्क के 22 करोड़ अवाम है, जिनके ऊपर हमने ये लगाना है। मगर अफसोस के साथ हमारे इदारे इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, हमारे खान साहब इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, पाकिस्तान बैतुल माल इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ जो लकड़ी की टांगें लगाई जाती है, 2-2, 3-3 लाख रुपये उनसे लिया जाता है। जो आर्टिफिशियल और जदीद जर्मन टेक्नोलॉजी से जो टांगें लगाई जाती हैं, उनका कुछ नहीं लिया जाता। वो न लेने वाला डॉक्टर अमजद गुलजार शेख और उसकी पूरी टीम है। चिन्योट के अंदर जो अस्पताल है
اس کا وزٹ آپ لازمی کریں۔ چنوٹ میں جو بالی معذورہ کے نام پر جو ایک پورا یونٹ بنا ہوا ہے اس کا وزٹ ضرور کریں اور اس میں جا کر دیکھیں کس طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ اسپیشل لوگوں کو اور دیگر مریضوں کو پیش آیا جاتا ہے، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ان کو معاشرے کا ایک فعال شہری بنانے کے لیے اپنا کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ 22 کروڑ عوام کو بھی آگے آنا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور خان صاحب تک اس ویڈیو کو لازمی پہنچائیں تاکہ وہ اس کو دیکھیں اور ایسی طیبہ جس کی کل تک ٹانگیں نہیں تھی آج اس کی ٹانگیں لگ چکی، آج وہ اپنے پاؤں پر چل سکتی ہے، ایسی طیبہ پاکستان کے اندر ہر گھر میں موجود ہیں۔ ان کو اس حوالے سے معلومات نہیں ہے یا ان کے پاس وہ ایسیسیبلٹی نہیں ہے۔ اس ایسیسیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے آپ 22 کروڑ عوام نے ان اسپیشل لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا تاکہ جس طریقے سے اس طیبہ کو ٹانگیں لگی اسی طریقے سے پاکستان کی دیگر جو بیٹیاں ہیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ ٹانگیں لگ سکیں، وہ اپنے پاؤں کے اوپر چل سکیں اور معاشرے کے ایک فعال شہری وہ بن سکیں۔ آئیں مل کر اس پاکستان کو معذوری سے پاک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔